وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا موضوع تفسیر موضوعی کے عنوان سے ابلیس اور شیاطین اور ان کے اوصاف و احوال قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں ابلیس کے کلمے اور اس کے اصل معنی اور وہ آیات جن میں ابلیس کا لفظ وارد ہوا 11 موارد ہیں، اور آیات ہمارے پاس تقریباً 5 یا 6 آیات یا 7 آیات بنتی ہیں۔ ان کا ہم نے مطالعہ کیا اور ظاہر قرآن سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ ان آیات کی تفسیر میں ہم نہیں گئے کہ یہ ادعا کر سکیں کہ جو مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں اس کے اوپر طولانی بحث کیا اسے ذکر کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے صرف اس کو ظاہر سے جو کلی معنی ہیں وہ اخذ کیے ہیں، جیسے ابلیس کی دشمنی کا ہونا، ابلیس کے تکبر کا ہونا اور تکبر کی اساس پہ انکار کرنا، اور اس کا تا قیامت انسان کے ساتھ الجھنا، یعنی ہر نعمت میں وہ الجھائے گا، ہمیں ہر لحظہ الجھائے گا، حتیٰ خواب اور خیال جب خوابوں میں ہوتا ہے تب بھی وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ اس لیے سونے کے اعمال ہیں، جاگنے کے اعمال ہیں، حتیٰ بیت الخلاء آنے جانے کے اعمال ہیں، زوجہ سے قربت اختیار کرنی ہے، خلوتوں میں رہنا ہے، خوف کا احساس ہو، خوشی کا احساس ہو۔ آپ ایک بھی ایسا مورد نہیں دیکھیں گے جس کے آداب اور اذکار ہمیں دین اسلام نے بیان نہیں کیے۔ لہٰذا ان سب کے آداب اور اذکار، کیونکہ ان سب جگہوں کے اوپر وہ دشمنی کرنے کے لیے آن کھڑا ہوتا ہے۔ غفلت انسان کو وہ مار دیتی ہے، دشمن سے ہر جگہ پہ آج کے دور میں بھی قوی سے قوی ترین اگر کوئی ریاست اور ملک ہو، غفلت اس کو شکست دے دے گی۔ اس لیے غافل ہونا سب سے خطرناک چیز ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے تھے اس بحث پہ کہ جو اس دنیا میں آپ کو بڑے بڑے جرائم نظر آ رہے ہیں، کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اصل جرائم، جن کی اساس پہ ہزاروں جرائم جنم لے رہے ہیں، ہزاروں جرائم، وہ اصل جرائم سارے ابلیس نے شروع کی ہیں، اور ان جرائم کو توڑنے کے لیے حجت الہی سے گہرا تعلق قائم کرنا ضروری ہے، مومنین کی خالص جماعت کا بننا ضروری ہے، کہ انشاءاللہ یہ آیات آپ کی خدمت میں آئیں گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور بر کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو محکم طریقے سے زمین پہ دشمن کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ گاڑ دے گا۔ یہ اللہ کی جانب سے ثابت قدمی ہوتی ہے، انسان کی جانب سے نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ابالیس اور ابلیس اور اس کے جنود اور لشکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی قدم اٹھانا ضروری ہے، مومنین کا آپس میں جڑنا ضروری ہے، ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا ان میں سے پھر ہم نے آغاز کیا وہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں کہ جس کا آغاز ابلیس نے کیا، اور آج بھی پوری دنیا میں ظلمت اور تاریکی گمراہی کی انہی گناہوں نے کے ذریعے سے چھائی ہوئی ہے، اور ابلیس انہی گناہوں کے ذریعے سے اغوا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ انسان اپنے اندر سے یہ فوراً نہیں عنصر توڑ پاتا کہ میں عبادت گزاری کو ہی سارا کچھ سمجھوں، یعنی ظاہر عبادت، کیونکہ ظاہر عبادت بلاخر کسی چیز پہ کھڑی ہے، وہ معرفت ہے، وہ اطاعت الہی ہے، حجت خدا کی اطاعت، اولی الامر و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی اطاعت، اس کے اوپر ظاہر عبادت کھڑی ہے۔ اگر ظاہر عبادت ان دو سے ٹکرا جائے تو 1000 بیت اللہ کے ہم چکر لگاتے رہیں، 1000 زیارات کرتے رہیں، وہ ہمارے لیے کوئی نتیجہ آور ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کس پر قائم ہے؟ معرفت پر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر حجت خدا، اس کی اطاعت کے اوپر۔ اس لیے دین کاملاً ادھر سے لے، حتیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز کوشش کریں، ایجاد نہ کریں، مگر یہ کہ اس کو سیرت سے آپ نے ثابت کیا یا آیات و روایات سے آپ نے ایک استنباط یا اخذ کیا یا اس سے ایک اثر لیا، کوئی چیز اپنے لیے نہ ثابت کریں۔ مختلف چیزیں افراد لاشعوری طور پہ اپنے لیے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں،
مثلا حتیٰ کہ اتنی احتیاط کریں، ذکر اور دعا اللہ تعالیٰ نے عمومی رکھا ہے، وہ کوئی بھی دعا اپنے لیے ایجاد کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حرام کے اوپر مشتمل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی نہ ہو۔ اسی طرح سے ذکر کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جو اذکار وارد ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی اپنے آپ کو تابع لے آئے، نہ ایجاد کرے اپنا برنامہ زندگی، اسے تابع لانے کی کوشش کرے، یہاں پہ نجات ہے۔ ہم نے جس امر کو شروع کیا تھا گناہ عظیم، ان شرک لظلم عظیم، یا قرآن نے بیان کیا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو نہیں، اگر اس کے اوپر موت ہو جائے، سکرات موت سے پہلے توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ شرک جو ہے اس کو معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ شرک ہو جائے تو پے در پے انکار اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی فکری نجاست ہے شرک، اس کے بعد بدنی نجاست کی طرف وہ آتی ہے۔ شرک کے حوالے سے، بت پرستی کے حوالے سے آپ نے دو معتبر احادیث گزشتہ درس میں ملاحظہ کی کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اولاد قابیل، نہ کہ حابیل، اولاد قابیل سے ود آیا، اور اس کے بعد سواع ہے، پھر یاغوث ہے، یعوق ہے اور نصرہ، ان کی پھر اولادیں چلیں اور انہی کے تمثال اور مجسمے اور بت گاڑے گئے، اور اس طرح سے معاشرہ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ اور جناب ادریس علیہ السلام نے ایک مبارزہ کیا، اور اس کے بعد مبارزہ جناب نوح علیہ السلام نے شدید ترین مبارزہ کیا۔ اور پھر ہم نے دیگر احادیث بھی، جیسے ایک طولانی حدیث تو پڑھی، تو اس کے علاوہ بعض احادیث بھی ہیں جس میں یہی امر ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان یا ابلیس وہ محبوب ترین ہستیوں کے مجسمے ان کے سامنے بنا ڈالتا تھا، یعنی اس سے اگر ہم ایک کلی معنی لیں، تاکہ وہ اس سے مانوس ہو جائیں، تاکہ وہ اس سے محبت کرنے لگیں، اور آہستہ آہستہ پھر عبادت کی طرف، چونکہ محبت میں غلو عبادت کی طرف لے آتا ہے، یعنی خیالی طور پہ انسان عظمت دینا شروع کر دیتا ہے، حقائق کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو غلو ہے یہ خیالی دنیا کا ہے، اس لیے جو ہم فضائل پڑھتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک فضائل ہے جو حقیقت کے مطابق ہیں، لیکن ایک فضائل ہے کہ جو شاعر نے یا ادیب نے یا سوچنے والے نے خود سے اپنے ذہن میں انہیں پروان چڑھایا اور تشبیہات دے کے ایک عجیب و غریب تصویر بنائی ہے، اور اس تصویر سے متاثر ہو کہ وہ تعظیم اور محبت اور اس طرح کے دیگر اظہارات کرتا ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ بت پرستی کا ایک پہلو تو آپ نے پڑھ لیا۔ بت پرستی کے حوالے سے، کیونکہ بدترین کرۂ ارض کے اوپر جو گناہ اور سب سے پہلے گناہوں میں سے جو گناہ ایجاد ہوئے ان میں سے ایک شرک ہے، آج ہم اصحاب رس کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے اصحاب رس، اصحاب ایکا، اصحاب کے عنوان سے ایک مجموعہ قرآن میں آیا ہے، جیسا کہ اصحاب الیمین ہیں، اصحاب الشمال ہیں، اصحاب الکہف ہیں، اصحاب الایکا ہیں، اصحاب مثلاً رس ہیں۔ تو ہم ان میں سے جو پڑھ رہے ہیں آج کے دن وہ یہی اصحاب رس کے بارے میں، رے سین اور یعنی شد ہے، دو سین، رس۔ اصحاب رس کون ہیں، کیا تھے، ابلیس نے کس طرح سے ان کو بہکایا، اور یہ ہمارے پاس معتبر حدیث ہے سندن جو آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی، طولانی حدیث شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے وارد ہوئی ہے۔ اگر وقت ملا تو بقیہ حصے بھی اس کے ملاحظہ کریں گے۔ قرآن کریم میں اصحاب رس کا تعارف دو جگہوں پر آیا ہے، یعنی یہ قدیمی ایک قوم ہے، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ابلیس نے جو اصول برائی شروع کیے، جو اصل برائیاں شروع کی، اگر ان اصل برائی سے نہیں ٹکرائیں گے تو برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی شرک کی اساس کے اوپر جو گناہ جنم لے رہے ہیں، جب تک اس شرک سے جا کے نہیں ٹکرائیں گے وہ چیزیں تو قائم رہ جائیں گی۔ مثلا ایک بندے کو چھینکیں آ رہی ہیں، ناک بہہ رہی ہے، آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا ہے، اگر انفلونزا یا فلو کا آپ نہیں علاج کریں گے یہ چیزیں تو نہیں ختم ہوں گی۔ اس لیے بہت سارے گناہ ہیں جو اس ٹائم پوری دنیا میں شائع ہیں، رائج ہیں، غالب ہیں، اور ان کی بنیاد کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے مراد فقط وہ نہیں ہے جو وہابیت نے معنی کر دیا، اس لیے انہوں نے جزوی چند چیزوں کو سب کو شرک قرار دینا شروع کر دیا۔
اہل بیت علیہ السلام کی معتبر احادیث میں شرک کا دائرہ وسعت کے ساتھ ہے، یعنی اگر عبادت میں شرک ہو سکتا ہے تو اطاعت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ وہابیوں کی ایک مشکل ہے، وہ قرآن کریم کی آیات سے یہ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، مدد میں شرک کر رہے ہو۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے اللہ شیطان کی اطاعت کی اس نے شرک کیا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اطاعت میں شرک بھی باطل ہے؟ چونکہ ہر وہ امر جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اس میں شیطان کی اطاعت کی گئی، اور شیطان کی جب اطاعت کی زبان سے نہیں کہتے کہ یہ صاحب اطاعت ہے، لیکن عمل سے تو صاحب اطاعت قرار دے دیا نا۔ یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں مضمون وارد ہوا ہے کہ جس نے گناہ کیا اس نے شیطان کی اطاعت کی، شیطان کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی نافرمانی کی، یہ شرک انجام پایا۔ اسی لیے خلیفۃ اللہ و حجت اللہ کو تسلیم نہ کرنا شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ حکم الہی کی اس نے شریک قرار دیا، اپنے آپ کو یا ابلیس کو یا باطل ایک رائے کو شریک قرار دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، لہذا شرک کا دائرہ کار وسیع ہے۔ اصحاب رس ان میں بھی یہی مسئلہ تھا، انہوں نے عبادت میں شرک کی ہے، یعنی آج کے دور میں شرک کئی اعتبار سے ہے، نظاموں کے اعتبار سے شرک ہے، اسے کوئی آج کے دور میں شرک ہی نہیں سمجھ رہا، جبکہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے امامت کے نظام کے مقابلے میں ہر نظام کو اور ہر فرد جو امامت کے سیٹ کے اوپر یا اس منصب کے اوپر آ گیا ہے اور وہ حقدار نہیں ہے، اسے شرک سے تعبیر کیا ہے، اسے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں مراتب شرک و کفر ہیں۔ ایک وہ مرتبہ ہے کہ جو دائرہ اسلام سے خارج کر کے مرتد بنا دیتا ہے، لیکن بقیہ مراتب جو ہیں وہ نچلے درجے کے ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں، فسق ہیں، گناہ ہیں، ایمان سے ٹکراتے ہیں، ممکن ہے دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن شرک ہے، کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حجت کا انکار شیطان ابلیس نے کیا تھا، تو جب ابلیس نے یہ کام کیا تو کان من الکافرین، وہ کافرین میں سے قرار پایا۔ اسی طرح اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اپنے آپ کو بھی صاحب حکم قرار دیا، شرک اس نے اطاعت میں اپنے شریک قرار دیا، حکم دینے میں شریک قرار دیا۔ لہذا یہ ہمارے پاس مطلب آیا کہ آج کے دور میں بھی سب سے اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ شرک کا کاملاً انکار کیا جائے، اور یہ جو شرک کا انکار ہے یہی اصل میں زمانہ مہدویت سے انسان کو قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ نور آیت نمبر 55 میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نور آیت نمبر 55 امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ہے۔ اس کے آخر میں خداوند متعال یہی فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کا شرک نہیں ہوگا۔ اگر خلیفۃ اللہ و حجت اللہ کا غلبہ ہو جائے تو کیا چیز ختم ہوگی؟ شرک اور اس کے نظام ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے دور میں فکری طور پہ شرک پایا جاتا ہے، اعتقادی طور پہ شرک پایا جاتا ہے، نظاموں، آئیڈیالوجی اور افکار کی دنیا میں شرک پایا جاتا ہے، عملی طور پہ قوانین بنانے کے اعتبار سے، حکومت قائم کرنے کے اعتبار سے شرک پایا جاتا ہے۔ یہ جو شرک اس قدر بڑے پیمانے پہ چھایا ہوا اور غلبہ حاصل کیے ہوئے، اگر اس سے ٹکرانا ہے تو بذات خود شرک کا انکار کریں، کیونکہ شرک ایک نجاست ہے، ایک قباحت ہے، گناہ عظیم ہے، ایک ایسی بدترین شے ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسے سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اصحاب رس کا بھی معاملہ کچھ اسی طریقے سے ہے۔ ہم جن قوموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کوئی اور جرائم نہیں تھے۔ شرک کی اساس پہ حجت الہی کا بھی انہوں نے انکار کیا، اپنے دور کی نبی کو نہیں مانا انہوں نے۔ شرک کی اساس پر اور شرک کے مرض کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کیا، روز قیامت اور حساب کتاب کا انکار کیا۔ آپ دیکھیں کہ شرک کا اقرار اور توحید کا انکار کن کن گناہوں کے انجام دینے کا باعث بنتا ہے، اور یہی آج کے دور میں ایک بڑی مشکل ہے کہ وہ نفوس، چاہے وہ ہم طلباء کے درمیان ہوں، علماء مجتہدین یا عوام الناس کے درمیان ہوں، وہ نفوس جن کی فقط زبان کے اوپر توحید ہے اور قلب توحید سے آشنا نہیں ہے، وہ قلب شرک کی نجاست پر ڈوبا ہوا ہے۔ اب کس درجے کی شرک کی نجاست شرک، یہ الگ بات ہے۔ یہ درست ہے
کہ اقرار کی وجہ سے وہ نجاست شرک اس مرتبے کی نہیں ہے کہ دار اسلام سے خارج قرار پائے، درست ہے، لیکن کیا بقیہ مراتب کی بھی نجاست اس کے اوپر نہیں طاری؟ لہذا ہر وہ شخص کہ جس کی زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن قلب میں اس کے توحید موجود نہیں ہے، اس کا قلب، اس کا وجود، اس کا نفس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید سے آشنا نہیں ہے، اس کا اعتقاد نہیں گہرے طور پہ رکھتا، شرک کی آلودگی سے آمیزش ہے، وہ اس نجاست سے مکمل طور پہ نجس صورت میں پایا جاتا ہے، جس نجاست کو پاک کرنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، اور یہ طہارت وہ راہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی حاصل ہوگی، کیونکہ توحید کا حقیقی تعارف وہ فقط و فقط اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں موجود ہے۔ آئے ہم قرآن کریم سے اصحاب رس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، پہلے آیات کو مطالعہ کرتے ہیں اور پھر واقعے کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، میں کچھ پیچھے سے یہ آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں چونکہ وہ ابلیس سے وابستہ ہیں۔ آیت نمبر 29 میں دیکھیں، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، بلکہ اس سے بھی پیچھے اگر آپ پڑھیں تو اس طریقے سے ہے آیت نمبر 26 سے، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ حَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اس دن جو مملکت ہے یا ملکیت ہے یا مالکیت ہے وہ حق طور پہ حق ہوگی اور فقط رحمان کے ساتھ مختص ہے، کسی کی بھی نہیں چلے گی، فقط رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چلے گی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافرین کے اوپر کیا ہوگا؟ انتہائی سخت ہوگا، عسر ہوگا، انتہائی سخت وہ دن۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو، یقول یا لیتنی، اے کاش، اے کاش۔ روایات میں وارد ہوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے روز قیامت میں حسرت نہ بھرے، یہ نہ کہ اے کاش، بس اے کاش یہ نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہوتا، اے کاش ایک دفعہ میں نے درود پڑھ دیا ہوتا، اے کاش ایک دفعہ میں نے فلاں جگہ درس میں شرکت کر لی ہوتی، فلاں مومن کا احترام کر لیا ہوتا، فلاں بندے کو پانی پلا دیا ہوتا۔ ایک کاش کوئی ایسا شخص نہ ہوگا نہ کہ، لیکن ظالم جس طرح سے کہے گا وہ اس کی اس کی آہ ہی ایک عذاب کی صورت ہوگی، لہذا وہ کہے گا یقول یا لیتنی، اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ میں نے راہ کو اختیار کیا ہوتا، اے کاش میں راہ رسول کے اوپر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میرے اوپر ہی ویل ہو، ویل، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو دوستیاں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، ہر ایسا فرد جس سے آپ کا مزاج ملتا ہے دوست نہیں بن جانا چاہیے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم کی اسی طرح آیات میں دوستیوں کے حوالے سے ایک وسیع ہمارے لیے ہدایت موجود ہے، آداب ہیں، معیارات ہیں، شرائط ہیں، اوصاف ہیں، دوست سے کس طریقے سے محبت کا اظہار کرو، ہدیہ اسے دو، مشکل میں اس کا ساتھ دو، پیٹھ پیچھے اس کی فقط اچھائی بیان کرو، اس کے غیر حضور ہوتے ہوئے اس کی نفع اور فائدے کے لیے جو عمل ہے وہ انجام دو، اس کے مال کی رکھوالی کرو، باقاعدہ دوست کے آداب، حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن بعض دوست ہیں، ہر کوئی دوست بنانے والا نہیں ہوتا، یعنی اہل علاقہ ہے تو دوست بن جائے، یعنی یہ تو ہمارا پختون ہے، یہ ہمارا سندھی ہے، یہ اس کا تعلق بھکر سے ہے، چلو جی میں اب اس کے سارے جدی پشتی دادا پردادا اور سب کی معلومات حاصل کروں اور پھر اسے اب دعوتیں دوں اور دنیا آباد کریں، کیونکہ اہل علاقہ سے جلد دنیا آباد ہوتی ہے، آسانی سے دنیا آباد ہوتی ہے، کیونکہ انسان فرہنگ سے اور ثقافت سے اور ان کی زبان، کلچر، سب چیزوں سے مانوس ہوتا ہے، اس لیے اس کا دل جلدی اس طرف کھنچتا ہے، لہذا ہر کوئی دوست بنانے والا نہیں ہے۔ ادھر کیا آیت میں فلانا خلیلا، کاش میں نے اسے خلیل نہ بنایا ہوتا، اسے گہرا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی ہر کلاس فیلو دوست نہیں ہونا چاہیے، ہر آپ کے ساتھ رہنے والا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی کا معیار ہے وہ انسان، مثلا ایک روایت سے اخذ آپ کی خدمت میں نتیجہ کیا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی محفل سے یا جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے
اللہ کی یاد آتی ہو اور ذکر الہی زندہ ہوتا ہو، وہ دوست بنانے کے قابل ہے۔ اور جس سے فقط دنیا آباد ہوتی ہے اس سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں اچھا ہے، بے شک جتنا ہی آپ کا قلبی رجحان کیوں نہ آگے بڑھے۔ یعنی ایک ہوتے ہیں دوست دسترخوان کے اور ایک دوست ہوتے ہیں راہ الہی کے، وہ آپ کے ساتھ راہی ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اس لیے ان دوستوں میں فرق کرنا چاہیے، جنہوں نے ذکر کریں گے کاش میں نے یہ دوست نہ بنائے ہوتے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے اس نے گمراہ کر دیا ذکر سے جب یہ ذکر میرے پاس آ گیا، یعنی الہی تعلیمات جب میرے پاس آئیں، یہ دوست تھا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ دوست ہے کہ مجھے علم کی دنیا سے نکال کے غلط سلط طریقے ایجاد کر کے پیسہ کمانے کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یعنی میں خلوص سے قرآن پڑھاتا تھا، اس نے پتہ نہیں یہ کاروبار میرے لیے بنا دیا۔ میں خلوص سے ممبر کے اوپر جاتا تھا، اس نے ورغلا کے اور طرح طرح کے کوئی فتوے دکھا کے، کوئی علماء کے بڑے بڑے نام لے کے مجھے بھی اب امام حسین علیہ السلام کے خون حسین کا تاجر بنا دیا۔ یہ ہم طلبہ کی بات کریں، ہر جگہ پہ ہر نمونہ موجود ہے۔ کیا رزق فقط اسی دین کے طریقے سے یہ خرچ کرنا ہے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ اور جو معاویہ کے ساتھی ہیں، لشکر ہیں، ان کے افراد کے لیے یہ وصف بیان کیا کہ یہ دین کی راہ سے دنیا کو نچوڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی دین کی انہوں نے گائے بنایا ہوا ہے اور گائے سے اب وہ دودھ دھو رہے ہیں، یعنی سب کچھ دین سے کمانا چاہتے ہیں، جبکہ دین وہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر کمائی کرنی ہے دینی طریقے سے ہی کریں، لیکن ان طریقوں سے کہ جو رائج طریقے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ناپسندیدہ فرمایا ہے کہ وہ قرآن اور ان کے ذکر سے کوئی کمائی کرنے لگے۔ یعنی اگر اہل بیت علیہ السلام کے کوئی اشعار اور فضیلت کے موضوع کی پر کوئی نظم پڑھتا ہے اور اہل بیت اسے ہدیہ دیتے ہیں تو یہ ان کے طرف سے نیکی، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اس کا استقبال ہے، اس کو سراہنا ہے۔ لیکن یہ جو پڑھنے والا یہ بھی اس کے لالچ میں پڑھے، یا وہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت جانتے ہوئے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پڑھے، اس لیے اسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، نہ کہ پیسے کے لیے، لالچ کے لیے یا روپے کے لیے۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اضلنی عن الذکر، کیونکہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ آیات کو بیچا گیا اللہ کی۔ کنہوں نے بیچا؟ جنہیں پتہ تھا آیات کیا ہیں۔ ایک عام جاہل بندہ تو نہیں آیات کو بیچ سکتا، کوئی 1 کلو 2 کلو اوراق تو نہیں بیچے۔ آیات بیچنے سے کیا مراد ہے؟ حق اور باطل کو آپس میں ملایا، بات تورات اور انجیل سے بیان کی، لیکن وہ بیان کی جو ان کے دنیاوی فائدے میں جاتی تھی، اور جو ان کے دنیاوی نقصان میں جاتی تھی اسے چھپا بیٹھے وہ۔ اور خداوند متعال نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ نہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور شدید انہیں عذاب میں مبتلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وہ انہی موضوعات کی صورتیں ہیں۔ آگے دیکھیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت پست کر دینے والا ہے، خذول میں مبتلا کرنے والا ہے، یعنی ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک اور کلمہ آ گیا جو پہلے کلمات تھے، کہ اس نے جو ابلیس نے کہا کہ میں ان کی شرمگاہ کو عیا کروں گا۔ نمبر 2 اس نے یہ کہا کہ میں لَأَحْتَنِكَنَّ، ان لوگوں کو زمین بوس کر کے ذلیل و خوار کروں گا۔ یہاں پہ وہ واضح قرآن بیان کا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول کیا شکوہ کریں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری یہ جو قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن، اتخذوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترک کرنا یا پکڑنا؟ اتخاذ کیا ہوتا ہے؟ لے لینا۔ ادھر ترجمہ کیا بنے گا؟ اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے کیا کیا؟ قرآن کو پکڑ لیا، قرآن کو لے لیا، لیکن کس حالت میں لیا؟ مہجورا، اسے ترک کرتے ہوئے۔ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب؟ ایک طرف پکڑنے کی صفت ہے، ایک طرف ترک کرنے کی صفت ہے، کیسے جمع کریں گے ہم اسے؟ یعنی ظاہری طور پہ تلاوت کے اعتبار سے، بڑی بہترین آوازوں میں پڑھنے کے اعتبار سے، حفظ کرنے کے اعتبار سے، پڑھا کے دیگر امور اور استفادے کرنے کے اعتبار سے، جن جادو وغیرہ کے توڑ کے لیے، برکتوں کے حصول کے طرح طرح کے سب استفادے کریں گے، لیکن عمل کے اعتبار سے ترک کر دیں گے۔ شکوہ یہاں پہ
رسول کا ہے۔ اتخذوا ھذا القرآن، کیسے عجیب طریقے سے انہوں نے پکڑا ہے، مہجورا، پکڑے ہوئے اسے ترک کیا ہوا ہے، پکڑے ہوئے ترک کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی آیت پہ غور کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن رکھا ہے، اس لیے جس کا دشمن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ آیات روایات بہت سری ہیں اس حوالے سے، جس کا دشمن نہیں ہے اس کا وہ مومن اصلاً ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جو مان لے کہ میرا دشمن ہے اور دشمنی نہ کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر دو پہلو اسے دائرہ ایمان سے خارج کر دیں گے، کیونکہ ابلیس عدو مبین ہے یا نہیں؟ تو ابلیس آ کے کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو نہیں ہم سے غافل، وہ تو ہر لحظہ ہمارے اوپر آ کے ٹوٹ پڑا ہوا ہے، ہم نے اس سے دشمنی کرنی ہے۔ لہٰذا ہر نبی کے لیے مجرمین، اس لیے مجرمین ہے یہ توقع ذہن میں نہ رکھیں کہ میں اپنے علاقوں میں جاؤں، وہاں پہ میں اصلاح معاشرے کی کوشش کروں، مدرسہ بناؤں، مسجد بناؤں یا نیک کام کوئی شروع کروں اور میرا کوئی دشمن نہ ہو۔ اصلاً یہ توقع ہی رکھنا غلط ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کی مخالفت ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں یہ ٹھیک ہے بندہ۔ اگر کسی جگہ کام کرتا ہے اور کچھ گالیاں سننے پڑ جاتی ہیں اسے، آپ کہیں گے ہاں یہ طبی طور پہ وہ ترتیب کے مطابق ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قریبی ہی مشکلات کھڑی کرنے شروع ہو جائے، کوئی دینی بندہ ہی آ کے مشکلات کھڑی کرنا شروع ہو جائے، تو مجرمین میں سے ہی دشمن ہے نا ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا سب سے بڑی مشکل کھڑی کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ساری مخبری کون کرتا تھا؟ ان کا اب، جسے ہم چچا سے تعبیر کرتے ہیں، وہ مخبری کرتا تھا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا دشمن نکلا، لوط علیہ السلام ان کی زوجہ دشمن نکلی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مجرمین اسی آس پاس کے افراد سے ہوں گے، کوئی وہ بہت دور دراز میلوں دور نہ ڈھونڈیں، جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرنے والے ہوں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب ہدایت اور مدد کے لیے کافی ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑو، تعلق جوڑ لو، وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے۔ آگے آیات دیکھیں تو آیت نمبر 37 میں منتقل ہوتے ہیں۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ قوم نوح نے فقط نوح علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی، ان سے پہلے والے رسولوں کی بھی تکذیب کی۔ اغرقناہم، بعض کہتے ہیں کہ رسولوں کی، کیونکہ نوح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کے آنے کی خبر دی تھی، آئندہ آنے والے لوگوں کی بھی تکذیب کی قوم نوح نے، یعنی اپنے دور کے مہدی کی خبر دے کے گئے تھے نوح علیہ السلام کہ تمہیں ان سب چیزوں سے وہ نجات دیں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہی مسائل کھڑے ہو گئے۔ یعنی آپ یہ خود سوچیں، بت پرستی وہ مشرکین کے درمیان سے اٹھی ہے یا یہ جو بت پرستی ہے مومنین کے درمیان سے جنم لے گئی؟ کیونکہ طوفان نوح کے بعد تو کوئی کافر منافق فاسق تھا ہی نہیں نا، سارے کے سارے کون تھے افراد؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سارے مومنین تھے، یہی مومنین بت پرستی کا شکار ہوئے۔ لہٰذا کسی عالم کا گھرانہ دلیل نہیں ہے کہ ادھر سے جو بچے نکلیں گے وہ سارے مومن ہوں گے، حوض علمیہ میں پڑھنا دلیل نہیں ہے کہ ادھر سے جو بندہ بھی نکلے گا امامے کے ساتھ وہ مومن ہوگا۔ نہیں، مومنین کے درمیان سے ہی یہ سرکش، باغی، بت پرست مجرم نکلتے ہیں۔ خصوصاً مکہ کی سرزمین دیکھیں، ادھر تو صرف آل اسماعیل و آل ابراہیم تھے، کوئی اور تو رہتا ہی نہیں تھا، بنی جرہم والے سب سے پہلے آئے، لیکن کیسے بت پرستی آ گئی ادھر؟ اس لیے توحید کے جہاں پہ ایک سایہ موجود تھا وہاں پہ ابلیس نے آ کے بہکایا، اس لیے ابلیس سے خوف کھانا چاہیے۔ اغرقناہم، ہم نے سب غرق کیا انہیں، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے لوگوں کے لیے انہیں کیا بنا دیا؟ نشانی، یعنی عبرت ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں غربت نہیں تھی، لوگ بڑے سکون سے زندگیاں بسر کرتے تھے، ان کے اندر درمیان میں آپس میں لڑائیاں بھی نہیں تھیں، بڑی ان کی رشتہ داریاں قبائلی طور پہ اور بہترین شہری زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عراق میں زندگی بسر کیا کرتے تھے کہ عراق ابھی بھی آپ کے سامنے سرسبز و شاداب ہے، کھیتی باڑی لوگ کیا کرتے تھے، مویشی ان کے پاس خوب تھے، چلنے پھرنے کے لیے خوب انہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی بھی تھی۔ تو وہاں پہ انہوں نے بت پرستی کا شکار، جہاں خوشحالی زیادہ آ جائے وہاں یہ بت پرستی جنم تیزی سے لے جاتی ہے، اور جہاں انتہائی سختی اور فقر آ جائے اور انسان اندر سے مضطرب ہو، ایمان کی دولت نہ رکھتا ہو، وہاں پہ جلد
ٹوٹکوں کو تلاش کرتے کرتے بہک جاتا ہے۔ بہرحال وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور کس کے لیے عذاب رکھا ہے؟ عاد کے لیے، سمود کے لیے، یا یہ اور وہ اصحاب الرس سے، اور اصحاب رس کے لیے، وَقَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان جو بے شمار نسلیں آئی ہیں، بے شمار صدیاں گزری ہیں نسلوں سمیت، ان سب کے لیے ہم نے یہ امور رکھے۔ یہ آپ کے پاس ایک آیت تھی۔ دوسرا ہمارے پاس ہے سورہ قاف میں اصحاب رس کا تذکرہ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12، وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے بھی قوم نوح نے تکذیب کی رسولوں کی، قوم نوح نے تکذیب کی۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اصحاب الرس نے بھی تکذیب کی۔ وَثَمُود، اور سمود نے بھی تکذیب کی۔ آیت نمبر 13 پھر آتی ہے وَعَادٌ وَفِرْعَوْنَ، قوم عاد نے بھی تکذیب کی، فرعون نے بھی تکذیب کی۔ وَإِخْوَانُ لوط، لوط کے بھائی، ادھر اخوان سے مراد قبیلہ ہے ان کا، صحیح، قبیلے سے برادری کا تعلق ہوتا ہے نا۔ یہ کلمہ برادری ایک اچھا کلمہ قرآنی معنی کو سمجھانے کے لیے، جیسے اخ عود یا اخ ثمود لفظ استعمال کیا گیا، اخ یعنی برادری۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ، اصحاب ایکہ اور قوم تبع، انہوں نے بھی تکذیب کی۔ کُلٌ کذب الرسل، ان سب نے اپنے دور میں رسولوں کی تکذیب کی جھٹلایا۔ فحق وعید، اور ان کے اوپر اللہ کی وعید وہ حق بن گئی، مستحق قرار پائے۔ یہ دو آیات تھیں۔ آئیں اب ہم ایک روایت میں منتقل ہوتے ہیں، اور یہ صحیح سند روایت ہے۔ میں تیزی سے واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ اصحاب رس کا تعارف اور ابلیس، اصل موضوع ہمارا ابلیس ہی ہے، لیکن یہ قوموں کو کس طرح سے برباد کیا، اور وہ بربادی پھر آج تک چلی آ رہی ہے۔ جس چیز کو اس نے ایجاد کیا، زمانہ گزرنے کے ساتھ اسے کمال دیا، اس کا دائرہ وسیع کیا، لیکن ابلیس نے یہ سارے کام شروع کن میں کیے؟ خالصتاً جو مومنین اور گھرانے مومن تھا ان میں یہ کام شروع کیے۔ لہٰذا قرآن کریم نے وہ تمام کے تمام واقعات محفوظ کیے، اور تمام کے تمام وہ رہنمائی محفوظ کی کہ جس کے ذریعے سے ابلیس بنی آدم کو آ کے اغوا کرے گا، بنی آدم کو آ کے گمراہ کرے گا۔ بالفاظ دیگر جیسے آیت اللہ جوادی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآنی آیات کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ ابلیس کو کھلا دشمن قرار دیا، اس کے دشمنی کا تکرار کر کر کے انسان کو آگاہ کیا وہ تیرا دشمن ہے، اس کی طرح طرح کے طور طریقے بیان کیے کہ یہ تیرا دشمن ہے، کیونکہ دندناتا ایک دشمن ہے زمین کے اوپر۔ پھر بیان بھی کیا کہ یہ دیکھو گزشتہ قوموں میں کس طریقے سے آیا، اور قوموں کے اندر آ کے مومنین کو حجت خدا کے ہوتے ہوئے کس طرح سے برباد کر گیا۔ سارے کے سارے واقعات بیان کیے قرآن نے، اہم ترین جو انسانی زندگی کے میں شامل ہیں، اور پھر انسان کو دیا کیا، اندر بھی حجت دی، باہر بھی حجت دی۔ اندر حجت عقل دے دی، ضمیر بھی رکھا، وجدان بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، فطرت کے اندر ڈھال کے انسان کو اللہ نے خلق کیا، اور بیرونی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا، ائمہ اطہار و اوصیاء علیہ السلام کو قرار دیا، کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری، زمین کے اندر نعمات اور مصیبتوں کو اس طریقے سے حکمت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گردش دیا ہے کہ وہ بار بار عبرت کے نمونے اس کے سامنے اتارتے رہیں، دکھاتے رہیں۔ اس کے باوجود ابلیس کا شکار ہو جائے، کوئی گنجائش رہتی ہے کہ اب ابلیس کا شکار ہو؟ ابلیس کا تو بہت ضعیف ہونا چاہیے نوار، کس قدر وسیع چیزیں دے دیں، بتا دیا کہ دشمن کون ہے، بتا دیا کہ کن کن راہوں سے آئے گا، یہ بھی بتا دیا کہ کن جگہوں پہ حملہ آور ہوگا، کیسے حملہ آور ہوگا، اور جب حملہ آور ہوگا تو کیا احساس ہوگا، اور جب ہم انسان شکار ہو جائے تو کس طرح کی بربادیاں آئیں گی۔ یہ سب چیزیں دشمن کے حوالے سے معرفت دی۔ اس کے بعد جو کچھ عطا کیا ہے اسی پہ نگاہ کر لے، تو پھر بھی ابلیس سے دشمنی کر کے اسے شکست دینا یہ بہت آسان ہے۔ اس لیے اندر ہمارے باطن کے اندر فطرت میں ہمیں پہلے ڈالا، اور فطرت کے ذریعے توحید سے ربط، حجت الہی سے ربط قائم کیا، ہمیں عقل جیسی عظیم ترین نعمت اور خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے ضمیر وجدان ہمیں عطا کیا،
پھر ہمیں علم کی قوت دی، معرفت حاصل کر سکتا ہے، شعور حاصل کر سکتا ہے۔ بیرونی طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایسا زمانہ نہیں رکھا کہ اللہ کی طرف سے حجت نہ ہو۔ وہ حجت یا نبی ہے، وہ حجت یا رسول ہے، یا حجت وسیع رسول ہے، نائب رسول ہے۔ لہذا اس کے بعد دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر کتاب اللہ نے نازل کی، آشکار تعلیمات کر دی انسان کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمات اور حوادث کو گردش دے کے عبرت کے، ہدایت کے بار بار نمونے ابھارے ہیں۔ مثلا آئے روز سب سے بڑا حادثہ جو دنیا میں رونما ہو رہا ہے وہ موت ہے۔ ہر روز سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں، یہ سورج موت کا شکار ہوتا ہے پھر نکلتا ہے، پھر دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات وہی موت سے عبارت ہے، دن وہی زندگی سے عبارت ہے، خزاں وہی موت سے عبارت ہے، یہی پودوں کے اندر پھر زندگی اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ لیکن انسان نہیں ان حوادث سے اور اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عبرتیں رکھی ہیں غافل رہتا ہے۔ غفلت ہے کہ جو شکست دیتی ہے انسان کو۔ یہ سب ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ انسان شکست کھا جائے، یعنی اندر فطرت سے بھی تعلق رکھے، عقل سے بھی تعلق رکھے، عقل کو غلبہ بھی دیے ہوئے رکھے، بیرونی طور پہ حجت الہی سے متمسک ہو جائے، کتاب کو وہ پکڑ لے، عبرتیں وہ نمونے عبرت سے لینا شروع کر دے، ہدایات اس دنیا کے اندر جو اللہ نے عملی طور پہ خلقت میں ہدایت رکھی ہے ان چیزوں سے ہدایت لینا شروع ہو جائے۔ ابلیس یہ تمام رکھتا ہے کہ ایسے فرد تک پہنچ جائے؟ ناممکن ہے کہ ابلیس ادھر تک پہنچ جائے۔ لہٰذا ہم ایک جملہ کہہ سکتے ہیں، ابلیس کا شکار ہمیں کون کراتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہی ایک چیز، اس کا نام ہے غفلت۔ غفلت کی بنیاد پہ جہالت آتی ہے، غفلت کی بنیاد پہ بے شعوری آتی ہے، غفلت کی بنیاد پہ نیکیوں سے چلا جاتا ہے، لذات کا شکار ہوتا ہے، شہوات کا شکار ہوتا ہے۔ غفلت کیا مطلب؟ ان چیزوں سے اور ان باتوں سے اس کی توجہ ہٹا دے، کسی اور امر میں مشغول کر دے، اس طرف نہ آنے دے، سوچنے کی طرف نہ آنے دے، اطاعت کی طرف نہ آنے دے، دنیا میں مشغول رکھے۔ جیسا کہ روایات میں بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنی مناجات کی لذت کسی سے چھین لیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں نہیں چاہتا کہ یہ آئے، اس کے لیے دنیا اس قدر عطا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا میں مشغول اس قدر ہو جائے کہ اس طرف آ ہی نہ سکے۔ لہذا دنیا میں مشغول، مال میں مشغول، تجارت میں مشغول، بزنس میں مشغول، ملاقاتوں میں مشغول ہے، کب اس نے اللہ کے لیے وقت نکالا؟ یہ جو سماجی افراد ہوتے ہیں، چاہے سیاسی ہوں یا مبلغین حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، جو 24 گھنٹے علماء عوام میں رہتے ہیں، ایک سخت آزمائش میں گرفتار ہیں۔ کب وقت نکالا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اسی طرح ہم طلاب سخت آزمائش میں گرفتار ہو، صبح و شام اصطلاحات پڑھ رہے ہیں، کب اللہ کے لیے وقت نکالا؟ غفلت میں پڑے رہیں گے، آرام سے اغوا کرے گا، سکون سے شکار کرے گا۔ اصحاب رس کی طرف تیزی سے آئیں، یہ آپ نے دیکھا۔ اصحاب رس کے میں پہلے لغوی معنی صاحب تحقیق کی زبانی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ رس کہتے ہیں ثبات کو، مضبوطی کو۔ اچھا، رس الشیء ثبتا، محکم ہوگی ایک شے۔ صحاح میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ پتھروں کے ذریعے سے جو کنواں بنایا جاتا تھا، جو پورا کا پورا کنواں پتھروں پہ مشتمل ہوتا تھا، اسے رس کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ کنواں ٹوٹنے والا نہیں ہے، مضبوط اس کی بنیادیں ہیں اور اس کی چار دیواری مضبوط ہے۔ اور آج بھی آپ مکہ مدینہ میں جائیں، چونکہ پتھریلی زمین ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ابھی تک کنویں موجود ہیں، انتہائی گہرے بھی نیچے تک ہیں۔ بہرحال کہ جو وہ کنواں جو پتھروں کے اوپر مشتمل ہو اسے رس کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کنواں کا نام ہے جو سمود کی باقیات میں سے ہے، بعض نے اسے ایک وادی کا نام بھی قرار دیا۔ بہرحال ثابت اور ٹھوس چیز جو گڑی ہوئی ہو، ہلے نہ چھوڑے نہ، اسے رس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، رس جو ہے وہ معدن کو بھی کہا جاتا ہے اور بعض قوموں کے نام بھی رس رہے ہیں۔ اصحاب رس کے بارے میں اقوال ہیں، یہ اقوال جو ذکر کیے گئے میں لغوی بحث ساری آپ کی خدمت میں تر کرتا ہوں، اور اختتام کے اوپر جو اقوال ذکر کیے ہیں، 11 اقوال ذکر کیے ہیں صاحب تحقیق نے، سارے ملائیں 11 اقوال ہیں۔ بعض نے یہ پہلا قول ہے کہ یمامہ کے قریب ایک گاؤں کا نام رس ہے، ادھر کے رہنے والوں کو اصحاب رس کہتے تھے۔ دوسرا قول ہے کہ قوم سمود کے ایک گروہ کا نام ہے رس، جو کنویں انہوں نے بنائے ہوتے تھے، اس گروہ کو کیا کہتے تھے؟ رس۔
تیسرا یہ ہے کہ نجد میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ کنویں ہیں جو پھوٹتے ہیں، جو پھوٹنے والے کنویں ہیں اور پھر بہتے ہیں، ان کو رس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، چھٹا یہ ہے کہ انطاکیہ، شاید ترکی کی طرف یہ ہے، وہاں پہ ایک کنواں ہے کہ جس میں حبیب نجار کو شہید کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو تھے، بہت عظیم شخصیت ہے حبیب نجار، انہیں شہید کر کے ڈالا گیا۔ یہ ایک قول ہے کہ انہیں رس کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا حنظلہ بن صفوان، کہ وہ عنقا کے ساتھ وہ لوگ مبتلا ہو گئے، اصحاب حنظلہ بن صفوان، تو اصحاب حنظلہ جنہیں عنقا نے آ کے گھیر لیا تھا، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب رس۔ آٹھواں ہے کہ وہ قوم جس نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور پھر انہیں بڑے اپنے جال میں پھنسا کے سازش کر کے کنویں میں پھینک کے شہید کر دیا، اس قوم کو کہا جاتا ہے اصحاب رس۔ چھٹا ہے کہ جالوت، جس نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے جس جالوت کو قتل کیا، اس کے گروہ کو کہا جاتا ہے رس۔ اور 10واں ہمارے پاس یہ ہے کہ بنی منقذ بن اعیا، بنی اسد کی ایک شاخ ہے، ان کے کنووں کو کہا جاتا ہے رس۔ اور آخری ہے آذربائیجان اور آرمینیا۔ یہ جو آذربائیجان، آرمینیا بھی یہ ملک ہیں، اور آرمینیا، ان کے درمیان ایک وادی ہے، اسے رس کہا جاتا ہے۔ اب اس کی پر بحث ہے، یہی آخری والا ٹھیک ہے۔ اللہ تحقیق کیا ہے؟ آخری والا درست۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے پاس ایک وادی ہے، وہ رس کہلاتی ہے۔ اس خطے میں، ایران کے خطے میں اس وقت زرتشت ہوا کرتے تھے۔ زرتشت کے ساتھ ایک اور قوم آباد تھی، وہ قوم جو ہے وہ موحد نہیں تھی، اس کو اصحاب رس کہتے تھے۔ اصحاب رس کی کچھ برائیاں تھیں۔ ایک تو اپنے دور کے رسول کی انہوں نے تکذیب کی، دوسرا انتہائی فحش ایک عمل میں گرفتار ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے قوم لوط میں مرد پہ اکتفا کرنے لگ گیا۔ اصحاب رس وہ ہیں جس میں خاتون پہ اکتفا کرنے لگ گئی، کہ ہمارے ہاں معتبر حدیث میں یہ صحق کے باب میں وارد ہوا ہے کہ وہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی۔ بہرحال اصحاب رس انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجوہات متعدد ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے محکم کنویں اور نہری سلسلہ بنایا ہوا تھا، جیسا کہ یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس صحیح سنت، اس سے بھی آپ کے سامنے آشکار ہوگا۔ یعنی ان کا نہری نظام بہترین تھا، اور اس نہری نظام کے ساتھ ساتھ انہوں نے محکم نہروں کے بند بھی محکم بنائے ہوئے تھے، یعنی رس کہتے ہیں مضبوط چیزیں بنائی ہوئی تھیں، یا ان کا آپس میں مضبوط طور پہ باہمی ایک دوسرے سے تعلق تھا، یعنی مضبوطی کی اساس پہ اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کنووں کے اعتبار سے کہا گیا کہ انہیں رس کہا گیا ہے، اور بعض یہ کہا کہ یہ نہروں کے کنارے مضبوط گھر بنائے انہوں نے، اس وجہ سے گھروں کے اندر ان کے رہائش ہوا کرتی تھی، اور زمین کے اوپر مضبوطی سے ان کا نظام بنا ہوا تھا، یعنی آپاشی کا نظام تھا، رہن سہن کا نظام تھا، اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ ایرانی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہت کے یہ ماتحت تھے، کہ اس کی آگے آپ کو وجہ روایت کے درمیان سے پتہ لگ جاتی ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک بیان تھا صاحب تحقیق کا۔ آئیں اب ہم تیزی سے حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح سند حدیث ہے۔ ابا سلط ہروی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ ہرات کے جو محدثین ہیں وہ ہروی کہلاتے ہیں۔ ہرات اس دور میں ایران کے درمیان شمار ہوتا تھا، اور جو یہ موجودہ افغانستان ہے، موجودہ افغانستان سے لے کے ازبکستان تک، یہ سارا علاقہ عظیم اہل سنت جو تعلیمی مراکز اور ایک تعلیمی پوری تاریخ رکھتی ہے، عمیق اور ایک بڑی تاریخ رکھتی ہے۔ یعنی 3-4 مراکز تھے عالم اسلام میں علم کے اعتبار سے۔ ایک خود مکہ مدینہ تھا، دوسرا بصرہ اور بغداد تھا، اور تیسرا یہ بلخ اور ہرات تھا، اور یہی سلسلہ چلا جاتا ہے ازبکستان۔ مثلا اہل سنت کے امام بخاری کہاں کے ہیں؟ ازبکستان میں علاقہ ہے۔ اسی طرح جو عقائد میں ابو حنفی سارے عقائد میں ماتوریدی ہیں۔ ماتوریدی ازبکستان کا ایک گاؤں ہے، ابو منصور ماتوریدی، وہ 3-4 صدی ہجری کے ایک عالم گزرے ہیں، ان کے پیرو ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں رجال کشی ہے۔ کش کہاں پہ ہے؟ ازبکستان میں۔ یہ کش بھی ایک گاؤں ہے،
اہل سنت بھی اس علاقے کے ہیں، شیعہ بھی اس علاقے کے علماء رجال گزرے ہیں۔ بہرحال یہ ہروی ابا سلط ہروی ہرات سے تعلق رکھتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد گرامی امام کاظم علیہ السلام سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ امام باقر و امام باقر امام سجاد علیہ السلام، اور امام سجاد امام حسین، اور امام حسین امام علی علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام سے امام حسین نے نقل کے، یعنی پوری سند امام رضا علیہ السلام نے نقل فرمائی۔ قد اتا علی بن ابی طالب قبل مقتلہ 3 ایام رجل، ان کی شہادت سے 3 دن پہلے، یہ 40 ہجری 3 دن پہلے، 3 دن پہلے کیا بنے گی؟ 21 رمضان المبارک کو شہادت ہے، یعنی 17 یا 18 یا ضربت سے پہلے کہہ لیں، اگر شب 19 ہے تو آپ کہیں گے 15-16، 3 دن پہلے ان کی شہادت سے ایک شخص ان کے پاس آیا۔ وہ شخص بنی تمیم سے تھا، اور بنی تمیم کے اشراف میں سے تھا، یعنی سرداروں میں سے، کوئی مالدار اور غنی افراد میں سے تھا، جو صاحب شریف یا اشراف کہتے ہیں ہر خاندان میں جو صاحب عزت اور کرامت ہوتا ہے۔ بعض بزرگان ہوتے ہیں نا، ان کی عزت کرتے ہیں، بے شک دنیا کی جہز سے کیوں نہ عزت کریں، تو یہ جو دنیا کے اعتبار سے یا اس کے بڑے ہونے کے اعتبار سے عزت کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اشراف یا خاندان کا شریف ہے، یعنی ایک شریف دنیاوی ہے، ایک شریف دینی ہے۔ دینی شریف وہ ہوتا ہے کہ جو زہد اور ورع دکھائے، حرام کاموں سے بچے اور واجبات کو انجام دے، نجیب بھی یہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شریف دنیاوی، خاندانی شریف۔ خاندانی شریف یہی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے خاندانی طور طریقے ہوتے ہیں، اور وہ ان طور طریقوں کی مخالفت نہیں کرتے، اور چھوٹے بڑے کا ادب احترام ہے، اور بزرگ ان کے خاندان میں ہوتا ہے۔ وہ مال کی اساس پہ بزرگ بنا ہے، منصب کی اساس پہ بنا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، اگر کوئی کسی قوم میں اس خاندان کو کوئی بڑا ہے، یعنی جس کی وہ عزت سارے کرتے ہیں یا اپنے مسائل کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، بے شک وہ دنیاوی اساس پہ ہے یا خاندان یا قبیلے کی اساس پہ یا منصب کی اساس پہ ہے، لیکن تم اس کا احترام کرو، احترام اس شخص کا کیا جائے، بے شک مسلمان نہ ہو لیکن احترام کرو، چونکہ وہ اشراف میں کہلاتا ہے۔ بہرحال بنی تمیم کے اشراف میں سے ایک شخص آیا، یقال لہ عمر، اسے عمر کہا جاتا تھا۔ کہنے لگا اے امیر المومنین، اصحاب رس کے بارے میں بتائیں، فی ای عصر کانوا، کس زمانے میں تھے یہ، وَأَيْنَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ، ان کے گھر کہاں تھے، وَمَنْ كَانَ مَلِكُهُمْ، اور ان کا بادشاہ کون تھا۔ اب قرآن میں دیکھیں 2 جگہ اصحاب رس آیا ہے، اگر ہمیں اصحاب رس کا نہیں پتہ تو آج کا دن ہمارے لیے اس قرآنی تعلیم، روایات اہل بیت علیہ السلام، وہ بھی معتبر حدیث صحیح سند اور روایت سے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اس شخص کی برکت سے ہم تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا کہ اصحاب رس کون تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حل بعث اللہ عز وجل الیہم، اس نے پھر یہ سوال کیا اللہ عز وجل نے ان کی طرف کوئی رسول بھیجا یا نہیں بھیجا، فبماذا ہلکوا، کیوں وہ ہلاک ہو گئے، فانی اجد فی کتاب اللہ تعالی ذکرہم، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں نے ان کا ذکر پڑھا ہے، ولا اجد خبرہم، ان کی خبر نہیں پتہ کون ہے کیا ہیں، نہیں پتہ اصحاب رس کون ہیں۔ فقال لہ علی، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سألتنی عن حدیث، ایک ایسی بات تم نے مجھ سے پوچھی ہے، ما سألنی عنہ احد، اس سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، احد قبلک ولا یحدثک بہ احد بعدی، میرے بعد بھی کوئی تجھ کو یہ بات نہیں بتائے گا، کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو اس کی حقیقت بتا سکے، الا عنی، سوائے میرے، وما فی کتاب اللہ عز وجل آیت، اللہ عز وجل کی کتاب میں کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ فضائل اہل بیت معتبر حدیث سے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں، اس لیے یہ جو معتبر حدیث ہے اسے ضرور نوٹ کریں اپنے پاس، تاکہ اپنے کلام، اپنے تبلیغ، اپنے تعلیم، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت ان کو بنیاد بنائیں، اور جو ضعیف ہیں ان کو اگر تائید ان کی معنی کے اعتبار سے ہو رہی ہے پھر پیش کریں دوسرے مرحلے پہ۔ اس لیے احادیث معتبرہ کا ضرور مجموعہ اکٹھا کرتے رہیں، اس کا تجزیہ تحلیل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں کوئی آیت نہیں ہے ایسی الا وانا اعرفها، مگر میں اسے پہچانتا ہوں، وعارف تفسیرها، اس کی تفسیر بھی جانتا ہوں، وفی ای مکان نزلت،
کہاں پہ وہ نازل ہوئی یہ بھی جانتا ہوں، من سہل او جبل، زمین پہ ہوئی یا پہاڑ پر ہوئی، وفی ای وقت من لیل او نہار، کس وقت نازل ہوئی، رات کو یا دن کو، وَإِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں پہ ٹھاٹے مارتا ایک سمندر ہے، وَلَكِن طُلَّابَهُ يَسِيرٌ، طلاب اس کے بڑے کم ہیں، کہنے کے تو طالب علم زیادہ ہیں لیکن اس کو لینے والے نہیں ہیں۔ ابھی کتنی نہج بلاغہ ہم نے پڑھی، یہ تو ذوق اور شوق ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے ملاقات کر لیں، ملاقات کریں تو ہم کیا انہیں کہیں گے، وہ ادب کیا ہے جو ہم ان کو بیان کریں، ان کے سامنے خاموش ہو جائیں گے بہت ہوا احترام سے، یا کچھ بیان کریں گے، وہ بھی روایات نے بتا دیا، ان کے سامنے آپ ملاقات کریں، زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، سب سے بہترین چیز ہے۔ لیکن وہ ہمیں کیا کہیں گے، اس کا ہمیں علم ہے یا نہیں؟ اس سوال اٹھائیں کہ میں امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہو اور پھر میں کہوں کہ یا امام آپ بھی مجھ سے گفتگو کریں، میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہوں، امام کیا بات چیت کریں گے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہم سے کیا بات چیت کریں گے؟ آپ کے وہی جو نہج بلاغہ میں وہی بات کریں گے، جو اگر ابھی نہج بلاغہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا مطلب ہے اس دور میں اس وقت بھی نہیں امام کی سننا چاہتا، اگر ابھی نہج بلاغہ سے تعلق نہیں جوڑنا چاہتا تو امیر المومنین علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں اور یہ ادھر ادھر ہی مشغول ہوگا، یا وہ ہوگا ہی نہیں ادھر، یا موبائلوں میں مصروف ہو جائے گا، باتوں میں مصروف ہو جائے گا، بھاگتا ہے کلام امیر المومنین سے، چاہتا تو ہے، یہ کیسی عجیب چاہت ہے، یہ ہمارے ہاں اس طرح کے نمونے امت اسلامیہ میں ملتے ہیں، چاہت تو ہے ذات سے لیکن اس کی سننی نہیں ہے، وہ بولتا رہے، اور ماننی بھی نہیں ہے، اصل چاہت تو یہی ہے کہ اس سے سننا شروع کر دیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں لیکن طلابہ یسیر، یہ شکوہ ہے امیر المومنین کا، کب شکوہ ہے؟ جب حکومت تھی، جب حاکم تھے۔ نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنی دنیا اور مفاد کے لیے چاہتے ہو، یعنی میں تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، تم میری طرف آتے ہو صرف پیسہ نکلوانے کے لیے، روٹی کپڑا مکان اور ان چیزوں کے لیے کوئی تھکتا ہی نہیں ہو، بس تم مجھے کس لیے میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، کیوں مشترک طور پہ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، ان چیزوں کے پیچھے کیوں نہ جائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں۔ لہذا شکوے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، سخت شکوے ہیں، اس دور کے شکوے ہیں جب اپنے شیعوں میں تھے، جب حکومت میں تھے، جب لشکر میں تھے۔ لہذا فرماتے ہیں طلابہ یسیر، بہت کم طلاب ہیں، وعن قلیل یندمون لو فقدونی، اگر تم مجھے کھو دو گے تو لوگ پشیمان ہوں گے، یار کاش امیر المومنین ہوتے، کہتے ہیں یہ دوسرا غم ہے انہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہوگا، قلیل ہیں کہ جو نادم ہوں گے، ہم وہ نہیں پوچھ سکے، ہم نہیں جا سکے، کاش سوال کر لیتے، یہ کاش کرنے والے بھی نہیں ہیں، یعنی اصلاً طالب ہیں ہی نہیں علم کے۔ پھر آگے یہ شکوے کے بعد بیان کرتے ہیں وَكَانَ مِن قِصَّتِهِمْ يَا أَخَا تَمِيم، اے برادر تمیم، ان کا قصہ اس طرح سے ہے، كَانُوا قَوْمًا يَعْبُدُونَ شَجَرَةَ صَنَوْبَرَ، صنوبر کے درخت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں عبادت بڑے آرام سے نہیں ہو جاتی، آپ ہندوؤں سے بھی جا کے پوچھیں نا، یہ جو عجیب و غریب بت تم نے گاڑے میں ہیں اور بڑی خطرناک چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، پتہ نہیں ان کا کوئی ہے معبود، وہ اس کی شرمگاہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، علامت بھی ویسی بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر دودھ بہاتے ہیں، وہ دودھ بہتا ہے نالی سے، جو خاتون پی لے وہ کہتے ہیں تب وہ حاملہ ہو جائے گی، اس لیے جن کے بچے نہیں ہوتے وہ پھر اس کے اوپر دودھ ڈال کے وہ بہتا اور پھر دودھ پیتے ہیں۔ جب انسان پستی کا شکار ہوتا ہے تو اس طرح پستی کا شکار ہوتا ہے، کیا علامت بنائی، کس کی طرف نسبت دی اور کیا عمل انجام دے رہے ہیں، عجیب سی ایک نجاست اور گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا عبادت خالی نہیں ہوتی، ان سے جب آپ دلیل پوچھیں گے ہندوؤں سے وہ دیں گے یا نہیں؟ وہ کیا کہیں گے ہمارے ہاں اولادیں ہوئی ہیں، میری تنگی تھی وہ تنگی دور ہو گئی، اس پتھر نے بڑا فائدہ دیا جی۔ ہمیں پاکستان میں ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، ان کے جو پروگرام انڈینز کے چلتے تھے پتھروں کے فوائد، تو لا کے وہ عقیق اور فلاں کے پتھروں کے ساتھ پھر پورا فلسفہ بنا دیا، اور یہ پتھروں کے فوائد، وہ پتھروں کے فوائد، ہر چیز میں نفع اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ہے،
لہذا اللہ تعالیٰ سے تم تعلق قائم کرو گے، پتھر کیا تمہارے وجود میں اللہ برکت عطا کر دے گا۔ تو بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا کس کی یہ عبادت کرتے تھے؟ صنوبر کے درخت کی۔ کوئی تو خصوصیت ہونی چاہیے، وہ آگے آئے گی۔ وہ خصوصیت ابلیس نے ایجاد کی۔ قرآن کریم نے ایک موضوع بیان کیا ہے کہ ابلیس نے ان کے اعمال مزین کر کے انہیں پیش کر دیے۔ اعمال کیا ہیں ان کے؟ خوبصورت کر کے۔ خوبصورت اس لیے یہ ہیں وہ اعمال، وہ کر رہے ہیں بت پرستی اور انتہائی قبیح عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس قبیح عمل کو پرزینت اور خوبصورت کر کے ان کے ذہنوں میں شیطان اور ابلیس نے ایجاد کر دیا، اور یہ بات انہیں باور کرائی کہ دیکھو یہ دلیلیں ہیں اس کی، یہ اس عقیدے کی، اس فاسد عقیدے کی۔ اور یہ ہماری امت اسلامیہ میں بھی چلتا ہے۔ ایک فاسد عقیدہ اٹھایا جو بالکل بے بنیاد ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے نہیں تعلق رکھتا، لیکن اس عمل کو اور اس کے جذبات کو ابلیس نے پرزینت کر کے اس کے ذہن میں اجاگر کیا، اور پھر وہاں سے وہ اختراع کرتا ہے مختلف طرح کی من گھڑت دلیلیں۔ ادھر بھی آپ ایک سوال رکھیں کیونکہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ صنوبر کی درخت کی کیوں پرستی شروع کر دی؟ اس میں کیا خصوصیت تھی؟ سورج کو انہوں نے چھوڑا، زمین کو چھوڑا، ستاروں کو چھوڑا، آگ کو چھوڑا، کیونکہ یہ تو انسانی زندگی پہ زیادہ پر اثر ہوتے ہیں۔ صنوبر کا درخت کوئی پھل دے رہا ہوتا چلو بات سمجھ آتی، صنوبر کے درخت کو کیوں انہوں نے اختیار کیا؟ بہرحال یقال لہ شاہ درخت، اسے کیا کہتے تھے؟ یہ شاہ درخت فارسی لفظ ہے۔ اسی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ قول ٹھیک ہے ان 11 میں سے، کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک وادی میں اصحاب رس رہتے تھے۔ شاہ درخت فارسی لفظ ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے پاس اصل دلیل بنتی ہے کہ فارس کے علاقوں سے اصحاب رس کا تعلق تھا۔ کان یافس بن نوح غرسہا علی شفیر عین، ایک چشمے کے کنارے پہ یافس بن نوح نے اس درخت کو اگایا تھا۔ اسے ایک چشمے عین کہتے ہیں نا چشموں کو، یا بڑی نہر آپ کہہ لیں، اس کے کناروں پہ ان درختوں کو اگایا تھا۔ شاہ درخت یعنی درختوں کا شاہ بادشاہ، شاہ کہتے ہیں نا رئیس کو فارسی میں، جیسے شاہ کو بھی شاہ اسی لیے وہ نام دیا ہوا تھا، ورنہ سید نہیں تھا وہ۔ پاکستان میں شاہ کسے کہتے ہیں؟ سید کو۔ ایران میں نہیں اسے کہتے، پہلوی ہو تب بھی شاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فارسی والا شاہ رئیس کے عنوان سے، درختوں کا یہ رئیس ہے۔ غرسہا علی شفیر عین یقال لہا دوشاب، اس نہر کے کنارے پہ اگے ہوئے درختوں میں اسے کیا کہا جاتا تھا؟ عین کو، یا اس نہر کو، یا اس چشمے کو دوشاب۔ کانت انبتت لنوح علیہ السلام بعد طوفان، طوفان کے بعد یہ نوح علیہ السلام کے لیے کھودی گئی تھی نہر یا چشمہ۔ وَإِنَّمَا سُمُّوا أَصْحَابَ الرَّسِّ، انہیں اصحاب رس اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُمْ رَسُّوا بَيْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ زمین پہ بہت محکم گاڑے ہوئے یہ گھر بنایا کرتے تھے۔ وَذَلِكَ بَعْدَ سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اور یہ جو ان کی آبادی بنی تھی یہ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اور ان کے زمانے کے بعد تھی۔ وَكَانَتْ لَهُمَا 12 قَرْيَةً، ان کے 12 گاؤں تھے۔ علی شاطئ نہر، نہر کے کنارے پہ کتنے گاؤں تھے؟ 12۔ اس کا یہ مطلب بڑی خوشحال زندگی تھی۔ صحیح کہ کسی بھی جگہ پہ خوشحال زندگی کیا ہے کہ گھر مضبوط بنے ہوں، فصلیں لہلہاتی ہوں، مویشی آپ کے پاس موجود ہو، صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہو۔ ساری چیزیں تو انہی مویشیوں سے اور فصلوں سے ہی کھانے پینے کی آتی ہیں۔ پھرنے پھرانے کے لیے انسان صحت کے ساتھ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، لہٰذا بڑی خوشحال زندگی تھی ان کی۔ یقال لہا رس من بلاد المشرق، مشرق کے جو علاقے ہیں ان کو رس کہا جاتا ہے۔ وبہم سمی ذلک النہر، اسی لیے اس نہر کو رس کہا گیا۔ ولم یکن یومئذ فی الارض، اس دور میں ان ایام میں زمین کے اوپر اس نہر سے زیادہ اغزر منہ، اس سے زیادہ بھری ہوئی پانی سے نہر نہیں تھی۔ ولا اعذب منہ، اس سے میٹھا پانی کسی جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ ولا قرن اکثر، اور اتنے تعداد میں ایک جگہ پہ مختلف مسافت کے اعتبار سے گاؤں موجود یا بستیاں موجود نہیں تھیں۔ ولا اعمر منہا، اور اس سے بہترین تعمیرات بھی موجود نہیں تھی کرۂ ارض کے اوپر۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو سما احداہن، ان میں سے ایک گاؤں کو، کتنے گاؤں تھے یہ؟ 12۔ پہلا گاؤں اس کا نام تھا آبان، دوسرا گاؤں والثانیۃ آذر، والثالثۃ دئی، والرابعۃ بہمن، والخامسۃ اسفندار، والسادسۃ فروردین،
ابھی ہم کہاں پہ ہیں؟ مہینہ فروردین کا ہے۔ والسابعۃ اردیبہشت، والثامنۃ خرداد، والتاسعۃ مرداد، والعاشرۃ تیر، والحادی عشر مہر، والثانی عشر شہریور۔ شہریور یہ 12 گاؤں بن گئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فارسی پہ بڑا اچھا عبور تھا۔ یہ روایات متعدد ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ جن میں کلمات ہیں اور بعض جملے بھی ہیں امام کے، جیسے شہر بانو کا اگرچہ ضعیف روایت میں وارد ہوا یہ واقعہ کہ جب وہ تشریف لائیں تو پوچھا کون ہو تم، تو اس نے بتایا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، تو امام نے فرمایا راست گفتی۔ یہ کلمات ہیں حدیث میں، راست گفتی، کہ سچ تم نے کہا ہے۔ وَكَانَتْ أَعْظَمَ مَدَائِنِهِمْ، ان تمام شہروں میں سب سے بڑا شہر کون سا تھا؟ اسفندار، وَهِيَ الَّتِي يَنزِلُهَا مَلِكُهُمْ، اسی جگہ پہ ان کا بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وَكَانَ يُسَمَّى ترکوز بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان فرعون ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود تھا اس کی نسل سے یہ بادشاہ تھا۔ وَبِهَا الْعَيْنُ وَالصَّنَوْبَرَ، یہاں پہ بہت سارے چشمے تھے اور صنوبر کے درخت تھے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث طولانی ہے، ہم نے اس کا 15% حصہ پڑھ لیا ہے، تو وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی واقعے کو ہم آگے پڑھیں گے اور ابلیس کے دوسرے خطرناک عمل کی طرف بھی کوشش کریں گے کل منتقل ہو جائیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ شراب کی ایجاد ہے اور اس کے درخت چلانا ہے اور نوح علیہ السلام سے سخت جھگڑا کرنا ہے۔ معتبر احادیث میں یہ وارد ہوا ہے، اس کو کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔